الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسلیما۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ شادی بیاہ سسٹم جو یہ پاکستان میں چل رہا ہے قرآن سنت کے خلاف چل رہا ہے یا قرآن سنت کے مطابق چل رہا ہے؟ قرآن سنت کے مطابق کہاں پہ اور قرآن سنت کے خلاف؟ سارے ایک جیسے بھی نہیں ہیں۔ شادی بیاہ کے یہ جو غلط سسٹم ہے نا پاکستان میں، دو طرف، ایک طرف کہ یہ رسومات غلط ادا کی جاتی ہیں، اتنے اخراجات اسلام میں نہیں ہیں، اتنی فضول رسومات اسلام میں نہیں ہیں جتنا انہوں نے یہ آج کل کے کلچر میں بنا دیا ہے۔ ایک تو یہ ایک سیدھا سیدھا جو یہ مین مسئلہ ہے نا، زبردستی نکاح، زبردستی نکاح، بچہ ہے یا بچی ہے، زبردستی نکاح، اسپیشلی اس کا شکار بچیاں ہوتی ہیں۔ بچے تو خیر پھر بھی بول پڑتے ہیں یا کرتے ہیں، بچیاں۔ اور اس میں دو بندے شامل ہوتے ہیں جو ٹاپ پہ، جیسے کہتے ہیں نا، میں کوئی غلط نہ کہوں کہ تو نفس کے پجاری جیسے کہتے ہیں، بچی کی زندگی تباہ کرنے والے یہ جو نفس کے پجاری ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے لڑکی کا باپ اور دوسری طرف ہوتا ہے لڑکی کی ماں، لڑکی کا باپ اور لڑکے کی ماں، یہ دو بندے ہوتے ہیں جو اس لڑکی کی زندگی تباہ کرنے والے ہوتے ہیں، زبردستی نکاح۔ اور اجازت پتہ کیسے پوچھتے ہیں؟ جہاں پتہ ہو کہ بچی بول نہیں سکتی، چار بندوں کے بیچ میں کھڑا کر دیں گے، اور پتہ ہے کہ بچی ڈر رہی ہے، کانپ رہی ہے، کنفیوز ہو گئی ہے، پزل ہو گئی ہے، وہاں اپنا روب جما کے پوچھ لیں گے، اور بچی پھر بھی نہیں بولے گی، حالانکہ اس کی مرضی تو وہیں پہ پتہ چل گئی، اور پھر وہاں حدیث فٹ کر دیں گے، کوئی روایت فٹ کر دیں گے، پتہ ہے کیا کہ وہ لڑکی کی خاموشی کا مطلب ہاں ہے، لانا تو تیرے منہ پہ۔ اور اینڈ پہ یہ بھی کہہ دیں گے کہ ہم نے تمہیں جوان کیا تھا۔ اگر لڑکی بول پئی، اگر لڑکی بول پڑی، آگے شروع کر دی، زبان کھول دی، ساری ایک جیسی بھی نہیں ہوتی، کوئی بول پڑتی ہیں، تو ان کو پھر یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے جوان کیا تھا، بڑا کیا تھا، ہم نے تمہیں اتنا پال پوس کے اس لیے بڑا کیا تھا، یہ پھر سننے کو ملتا ہے، ایموشنل بلیک میل۔ تو یہ زبردستی نکاح، حالانکہ کلیئر کٹ قرآن میں سیدھی سیدھی اللہ نے بات کیا کہ مومنو تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، ہے قرآن پاک سورۃ البقرہ، اٹھا کے دیکھیں اگر آپ کا قرآن پہ ایمان ہے۔ اللہ صاف کہہ رہے ہیں کہ مومنو تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ لیکن یہاں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ باپ کی مرضی کے خلاف جائے گی۔ میں بالکل کورٹ میرج کو پروموٹ نہیں کر رہا کہ کورٹ میرج ڈیٹ یہ سب کچھ چل رہا ہے، اللہ معاف کرے، بالکل ولی کی اجازت کے بغیر نکاح بالکل ناجائز ہے، لیکن یہ بھی تو غلط ہے نا کہ زبردستی نکاح بالکل غلط ہے۔ لڑکی بچی کانپ رہی ہے، اس کی زندگی جہنم بنا کے رکھ دی، پتہ نہیں اگلا بندہ کون نکلے گا کون نہیں ہوگا، فرعون ہوگا، کیسی اس کی سوچ، کیسی تھنکنگ، اور اس کو آپ نے اپنی انا اور اپنی غیرت کا مسئلہ بنا کے کہ ہم کیا کریں، ہم نے زبان دی ہوئی تھی، ہماری ناک کٹتی ہے، آپ نے وہ جو ناک ہے نا وہ بچی پہ تلوار مسلط کر دیا، اور ایک ایسا کلچر سسٹم کر دیا کہ آج کل کی بچیاں اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں، وہ اپنے ماں باپ پہ اتنا بھی ٹرسٹ نہیں کرتی کہ یہ میرے لیے اچھا اور برا کیا سمجھے گا، اور یہ حقیقت ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ فرعون سے ڈرتے تھے نا، آج کل کی بچیاں سے اپنے گھر میں ڈرتی ہیں، اور کیا قیامت کی نشانی ہے۔ اینڈ بھی یہ کہہ دینا کہ اپنے مرتے باپ کی ایک آخری خواہش نہیں پوری کر سکتی، ٹھیک ہے باپ کی خواہش پوری کر دے، پھر اللہ کو جواب دے دینا۔ پھر اینڈ پہ یہ بھی ہمارے دل میں شیطان ہے نا، پٹیاں پڑھاتا ہے کہ ٹھیک ہے تو کر لے، باپ ہے نا مجبور، تو کون سا گناہ کر رہی ہے، تو مجبور ہے۔ جی نہیں، یہ اسی مجبوری کو تو توڑنے، یہی تو بت ہے، اسی بت کو تو توڑنا ہے اسلام میں۔ اسلام ہمت دیتا ہے، قرآن پڑھ، ہمت طاقت آئے گی تیرے پاس، توکل بڑھے گا، یقین بڑھے گا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نے چاہے۔ تو کوئی میرے خلاف کیوں غلط اقدام؟ جہاں بھی اللہ کا قانون ٹوٹ رہا ہے میں سٹیپ لوں گا، میں سٹیپ لوں گی، میں بولوں گی، اپنے حق میں بولوں گی۔ آپ مجھے دکھا دیں کہ کہاں پہ پسندیدہ نکاح منع ہے، میں نہیں کروں گی۔ جیسے آپ میرے پہ مسلط ہو رہے ہیں، آپ تو کسی دشمن سے بھی کم نہیں ہیں۔ تو اگر ایک بچی، ایک لڑکی، اگر اس کی اجازت کے بغیر نکاح ہو رہا ہے تو وہ صرف لڑکی کی زندگی تباہ نہیں ہو رہی، پوری نسل کی زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ ایک بچہ خراب ہوتا ہے تو وہ صرف ایک بچہ ہوتا ہے، لڑکا ہوتا ہے، لڑکی ہوتی ہے نا، لڑکی خراب جب ہوتی ہے نا تو سمجھ لے ایک نسل خراب ہو گئی، بزدل ماں پیدا ہوگی، ڈپریشن، سٹریس، پتہ نہیں کیا کچھ۔ تو اس سسٹم کو توڑنا چاہیے۔ کبھی بتایا نہیں بتایا، یہ آیت بہت کم علماء بتاتے ہیں، کیوں؟ سچ بیان کرنا پڑتا ہے۔
اور سچ تو بیان نہیں کیا جاتا یہاں پاکستان میں. جو بھی حقیقت سچ بیان کرتا ہے معاشرہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غدار ہے، یہ باغی ہے، یہ فسادی ہے، یہ فتنہ پسند ہے. اچھا، حقیقت اور سچ بولنا اگر فتنہ پسند ہے تو ٹھیک ہے. میرے نبی کو بھی تو پتھر لگے تھے، اور سب سے پتھر پہلا پتہ کس نے اٹھائے؟ چچا نے. جب کلمے کی دعوت دی تو سب سے پہلا پتھر کس نے مارا تھا؟ چچا نے. تو میرے نبی نے تو کبھی کمپرومائز نہیں کیا. یہ پلاسٹک کی باتیں پاکستان والے یہ جو نا اسلام یہ نہیں چلے گا. اسلام محمد عربی والا چلے گا، وہ جو اسلام لے آئے تھے. یہ پاکستان والا سسٹم غلط ہے. نکلیں اس بات سے. بچوں کو کنفیوز کیے جا رہے ہیں، خراب کیے جا رہے ہیں، اسلام کے نام پہ بدنام کیے جا رہے ہیں. یہ جو آج کل بڑے بڑے، ان سے امپریس ہونا بند کر دیں. ان سے امپریس ہونا بند کر دیں. یہ منافق ہیں، غدار ہیں. یقین ماننے، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، اس کی بھی داڑھی تھی، اور وہ بھی ایسا کوئی شیریں بیان کرتا تھا کہ آپ کی سوچ ہے. نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، کوئی یہ کم سعادت ہے؟ لیکن منافق تھا. لیکن اللہ نے کہا کہ اے میرے نبی، تو 70 دفعہ بھی بخشش مانگ لے، میں نے کوئی نہیں معاف کرنا. تو یہ ان داڑھیوں والے، ان سے، ان کے حلیے پہ نہ جایا کریں. بات سچ ہے، چاہے کلین شیور بھی کیوں نہیں کہہ رہا، وہ سچ ہے، وہ حق ہے، وہ مان. لیکن جہاں غلط ہے، جہاں پتہ ہے کہ یہ بندہ دو نمبری کر رہا ہے، تو اس کی شکل و صورت پہ نہ جایا کر. قرآن اٹھا، سیرت اٹھا، سیرت پڑھا کرو. خود دین سمجھو، پڑھو. بچے تھوڑی ہیں، سمجھے نا، سٹینڈ لیں. پھر اللہ کو اپنا ساتھی بنائے کہ اللہ میں تیرے لیے سٹینڈ لے رہا ہوں. یہ جو قانون ہے یہ تیرا ٹوٹ رہا ہے، مجھے تو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی، کیوں نہیں آئے گی؟ لیکن جہاں بھی آپ نے کمپرومائز کر دیا تو بس سمجھ لیں آپ نے غداری کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچا کھرا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.